میرا بچپن جو ہے بہت ایک ایسے ماحول میں ہوا جب دنیا بدل رہی تھی، ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی. یعنی میرے پیدائش اور نئی دنیا اخبار کی شروعات جو ہے وہ ایک ساتھ ہوئی تقریباً 1950 میں. اور بلی ماران میں پیدا ہوا. مسلمانوں کا ایسا علاقہ تھا، محلہ تھا کہ جہاں لوگ بہت زیادہ، ایک خوف بھی تھا، دہشت بھی تھی اور ایک غیر یقینی صورتحال بھی تھی کہ ہر گھر کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ پاکستان جانا چاہیے یا نہیں، ہندوستان میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان چلے جانا بہتر ہے، ہم محفوظ کہاں ہیں، یہاں محفوظ ہیں کہ باہر محفوظ ہیں. ایک بھائی جا رہا تھا، ایک بھائی یہاں رک رہا تھا، باپ جا رہا تھا تو بچے یہاں رک رہے تھے. اس طرح سے گھر گھر کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی. اس ماحول میں 15 اگست 1950 میں پیدا ہوا. اور کہتے ہیں کہ جس وقت میری پیدائش ہوئی اس وقت میرے والد جو ہیں وہ جھنڈا لہرانے کے لیے ٹاؤن ہال میں جھنڈا لہرانا تھا انہیں، دوپہر کا یا شام کا وقت تھا، 4:30-5 بجے کا. تو وہ وہاں پہ گئے تھے اور سارے میرے بھائی بہن، ماشاءاللہ 8 بھائی بہن ہیں ہم، میرے سے بڑے 4 بھائی اور 4 بہنیں اور 3 بھائی، ساتوں کے ساتوں جو ہے وہ چلے گئے تھے والد صاحب کے ساتھ. تو میری والدہ اکیلی تھی بالکل، اور میری بہن تھی سریا، وہ تھی وہاں موجود. تو اس وقت میری پیدائش ہوئی اور جب والد آئے جھنڈا لہرا کے تو انہیں خوشخبری ملی کہ میں جو ہے وارد ہو چکا ہوں تو ان دنیا میں. بلی ماران بڑا دلچسپ ایک علاقہ ہے، لوگ غالب کی وجہ سے تو مشہور ہے، لیکن بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ، دلی کا جو کریم تھی وہ وہاں پہ 1857 کے بعد بھی موجود رہی، جس میں سب سے نمایاں نام جو ہے حکیم اجمل خان صاحب کا ہے. ان کا ہندوستانی دواخانہ، ان کا مکان شریف منزل وہیں بلی ماران میں ہے. اس کے ذرا آگے بڑھتے ہیں تو 12 دری شیر افغن ہے، جو شیر افغن تھے جن سے نور جہاں کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے 12 دری وہاں بنائی تھی. احاطہ کالے صاحب ہے جس کے نام سے یہاں کچھ کالے خاں کی سرائے وغیرہ بھی ہے ان سب کے. اور تو بلی ماران کا علاقہ جو تھا، یہاں پہ شاعر ادیب بڑی تعداد میں جمع رہتے تھے. اور میرا جو دفتر تھا نئی دنیا کا، میں نئی دنیا اخبار کے دفتر میں ہی پیدا ہوا. میں نیچے اخبار کا دفتر بنا، اوپر جو گھر تھا اس میں ہم تھے، تو ہمیں ہمیشہ دفتر میں سے ہو کر ہی آنا جانا پڑتا تھا بچپن سے. تو میری دوستی بچپن میں بچوں سے زیادہ ایڈیٹر سے ہوئی. اور جب میں نے پڑھنا بعد میں سیکھا، لیکن اخبار پڑھنا پہلے سیکھ لیا کہ میز کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا تو اخبار کھول کے میں دیکھ کے ان میں تصویریں دیکھا کرتا تھا. پاکستان کے اخبار اس وقت انجام اور نئی روشنی اور جنگ، نوائے وقت، یہ سارے اخبار بڑی تعداد میں آتے تھے. تو میں چٹان آتا تھا چوریش کاشمیری صاحب کا، ان سب کو میں دیکھا کرتا تھا. انگریزی کے اخبار دیکھا کرتا تھا. اور بہت ہی پائے کے ادیب اور شاعر وہاں موجود تھے. ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اسی وقت میں حضرت موہانی صاحب، جو کمیونسٹ پارٹی کے بھی فاؤنڈر تھے، کانگریس کے بھی بڑے لیڈر تھے اور مسلم لیگ کے بڑے لیڈر رہے، وہ پاکستان انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اور وہ آ کے بس گئے اسی حویلی سام الدین حیدر میں. اور ان کا بڑا وقت جو ہے نئی دنیا اخبار کے دفتر میں گزرتا تھا، کیونکہ وہاں سارے یہ ادیب شاعر جمع ہوتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ دلی کے آس پاس دلی کے ہندوستان کے جو بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، کمیونسٹ تحریک سے جڑے ہوئے، ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان سب کا جمگھٹ لگنے لگا نئی دنیا کے دفتر میں. اور نئی دنیا شام کا اخبار تھا تو اس کی کاپیاں پریس چلی جاتی تھیں 2-3 بجے تک. تو 3 بجے کے بعد جو شام ہوتی تھی اس میں وہ اخبار کا دفتر خالی ہوتا تھا، اور یہی وقت ہوتا تھا جب شاعر ادیب جمع ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے بچپن میں میرا جی جو بڑے مشہور شاعر ہیں، اشرف بھوپالی صاحب جو بعد میں جنگ کے ایڈیٹر ہوئے پاکستان جا کے، مہندی نظمی صاحب جن سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ صحافی اور شاعر نہیں ہوا،
انہوں نے تمام سیاست پہ جس طرح سے لکھا ہے وہ کمال کا ہے. یعنی ہر روز ایک ان کی نظم آتی تھی جس میں سیاسی تبصرہ ہوتا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور صحافی نے, یہ چائے بھی لے لیں آپ جی, تو کسی اور صحافی نے جی اس طرح سے صحافت کی ہے. یعنی نثری صحافت تو سب کرتے ہیں, لیکن اشرف بھوپالی صاحب کرتے تھے. نہیں, اشرف بھوپالی صاحب نہیں, مہندی نظمی صاحب رامپور سے تعلق رکھتے تھے, اور ایک طرح سے شاہی نوابوں کے خاندان سے تعلق تھا, لیکن باہر کر دیے گئے تھے کیونکہ ان کی بیوی ایرانی تھی. وہ بھی ہمارے گھر کے برابر ہی ایک جگہ ان کو مل گئی تھی, تو اسی دفتر کے برابر میں کمرہ, اسی میں وہ رہتے تھے. پروانہ رضولوی صاحب اس وقت نئے نئے آئے تھے, ابھی وہ صحافی نہیں بنے تھے, بلکہ اوپر کے کام گھر کے دفتر کے دیکھ لیا کرتے تھے. اختر صدیقی صاحب موجود تھے وہاں پر, ناز انصاری صاحب نے بھی وہیں سے شروعات کی, اور میرے والد حضرت مولانا عبدالباری صدیقی تو تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو دلی میں جتنے بڑے شاعر اور ادیب ہوتے تھے وہ وہاں پہ جمع ہوتے تھے, اور اکثر سنیچر کے دن شام کو مشاعرہ ہوتا تھا آنگن میں, چاندنی بچھا کے دریاں, اس پہ سفید چادریں, گاؤ تکیے, اور تمام شعراء. یعنی یہ عوامی مشاعرہ نہیں ہوتا تھا, یہ شعراء کا مشاعرہ ہوتا تھا. یعنی پرانے زمانے کی جس کو تھی کہ جب شاعر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کلام سناتے تھے. وہ جو لال قلعے کے مشاعرے کا جو تذکرہ کرتے ہیں, تو یہ لال قلعے کا مشاعرہ تو نہیں تھا, لیکن یہ نئی دنیا کا مشاعرہ لال قلعے کے مشاعرے سے کم نہیں ہوتا تھا. تو میری بڑی خوش نصیبی تھی کہ ان تمام لوگوں کے درمیان مجھ کو جاننے کا, سیکھنے کا, پہچاننے کا موقع ملا. اور جوش صاحب جب آج کل کے ایڈیٹر تھے تو اکثر وہ آ جاتے تھے, جوش ملی آبادی. فیض صاحب, میں بچپن میں سب سے پہلے فیض صاحب کو میں ملا ہوں, اور میں نے ان کے دستخط لیے. فیض صاحب ملنے آئے والد صاحب سے, تو والد صاحب کا ایک معاملہ تھا, یہ بھی میری خوش نصیبی تھی کہ میں سب سے چھوٹی ان کی اولاد تھا, تو سب سے زیادہ ان کو محبت بھی تھی. اور میرا وقت آتے آتے جب تک میں پیدا ہوا ہوں, وہ کافی ان کے اندر ایک مزاج میں بہت نرمی آ گئی تھی. تو یعنی میں, جہاں تک میرا اندازہ ہے, شاید وہ 54-55 سال کے تھے جب میں پیدا ہوا ہوں. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ میرے دادا جو تھے عبدالعزیز صاحب, جو غازی پور میں تھانے دار تھے شہر کے, اور پولیس میں رہے کیپٹن ینگ کی ٹیم کے ساتھ جس نے سلطانہ ڈاکو کو مارا تھا, وہ جب 50-55 سال کے تھے تب میرے والد پیدا ہوئے. اور جب میں 50-55 سال کا, جب والد 50-55 سال کے تھے تب میں پیدا ہوا. تو ہم 3 لوگوں نے تقریباً 2 نسلوں میں ہم نے 200 سال کا دور دیکھ لیا, اس سے ایک تعلق جوڑ لیا. وہ بھی ایک میرے جڑیں بنانے میں مددگار ثابت ہوا کہ میری جڑیں جو ہیں وہ اس مسلمانوں کی اس تاریخ سے جڑی جہاں پہ وہ ایک بہت ہی کربناک دور سے گزر رہے تھے, ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہے تھے. اور اس سے سیدھا میرا رابطہ جو ہے قائم ہوا, کیونکہ میرے دادا بہت زیادہ انگریز پرست ہو گئے تھے, انگریزوں کے ساتھ کام کر رہے تھے. میرے تایا جو ہیں وہ تو تقریباً آدھے سے زیادہ انگریز ہو گئے تھے, ان کے گھر میں کچھ اور زبان بولنے کی اجازت نہیں تھی. اور میرے والد نے بغاوت کر کے وہاں سے نکل کے آ گئے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں اپنے کو داخل کر لیا تھا خود آ کے. اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بالکل اپنے کو کاٹ لیا تھا اپنے خاندان سے, اور اپنے لیے حرام سمجھ لیا تھا اپنی تمام جائیدادوں کو جو غازی پور میں تھی, اپنے جو ملکیت تھی, حویلی وغیرہ تھی, سب سے اپنے کو بالکل لا تعلق کر لیا تھا, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حرام کی کمائی انگریز کی کمائی سے آیا ہے. غازی پور میں کون علاقہ رہا ہوگا, کس محلے؟ غازی پور میں محلہ تو مجھے پتہ نہیں, مشہور ہے وہاں پہ جو ہمارا مکان ہے اس کے آدھے حصے میں مجھے بتایا گیا کہ کالج ہے انٹر کالج, اور آدھے حصے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, جس میں
جو پچھلے وہاں سے ایم پی تھے وہ بھی اسی حصے میں رہتے تھے، اور ہمارے دور کے خاندان کے کچھ لوگ بھی وہاں رہتے ہیں. لیکن جو ہمارا جو ہے بہرا آباد یا کچھ ایسے بحریہ، وہاں سے ہمارے فیملی کا تعلق تھا. اور میرے جو دادا تھے وہ اصل میں ہمارے، جو میں نے سنا والد صاحب سے، کہ جب ہمارے جو دادا یا پردادا جو تھے وہ مرشد آباد میں تھے، نواب واجد علی شاہ کے دربار میں، اس کے یہاں تھے. علی قطب نہیں، واجد علی شاہ، وہی واجد یہ کہہ رہا ہوں، سراج الدولہ جی، سراج الدولہ جی. جب شکست ہوئی ہے تو یہ بڑی تعداد میں بھاگ کے لوگ جو ہے سب ادھر آ کے بسے ہیں غازی پور. اسی لیے غازی پور میں آپ دیکھیں گے فوج میں اور پولیس میں بہت لوگ ہیں کہ وہاں سے چھوڑ کے آئے. بنگال میں بہت ہیں، کلکتے کی پولیس میں بہت. تو وہ نہیں، وہ غازی پور سے گئے، پھر یہ آئے وہاں سے، پھر گئے جو مرشید آباد سے غازی پور آ کے بسے، پھر مرشید آباد اور کلکتے سے. جی. اور پھر کیونکہ تعلق پرانا بنگال سے تھا، کیونکہ یہ لوگ آئے تھے بنگال چھوڑ کے، تو بنگال سے تعلق تھا. پھر واپس بنگال بھی گئے، کلکتے میں جا کے بہت بسے. تو غازی پور میں، اور غازی پور پورٹ بھی ہوتا تھا اس وقت. سب سے بڑا پورٹ جو ہوتا تھا، کلکتے سے شپس جو ہیں لد کے غازی پور آ کے رکتی تھی، وہاں اترتا تھا مال. وہاں سے وہ مٹیا مزدور اور افیم کا کاروبار تھا. نہیں، سارا یہاں سے جتنا کارپیٹ، جتنا سامان تھا وہ شپ کے ذریعے جایا کرتا تھا، روڈ کے بجائے. اس وقت ٹرین نہیں تھی. تو میرے دادا جو تھے وہ، ان کو بہت، کیونکہ کامیاب پولیس افسر تھے، تو وہ ان کو کیپٹن ینگ کی جو ٹیم بنی نجیب آباد میں، بجنور میں، جس نے سلطانہ ڈاکو کے خلاف پکڑنے کے لیے، اس میں وہ شامل تھے. اور ان کا بڑا رول رہا سلطانہ ڈاکو کو مارنے میں. تو اس کے بدلے میں انہیں بڑی جائیدادیں اور پراپرٹیز ملی تھیں جو اسی غازی پور کے علاقے میں تھیں. میرے والد جو ہیں وہ سب سے چھوٹے اولاد تھے. میرے تایا جو تھے وہ او بی ٹی کمپنی، جو کارپیٹ کمپنی ہے، اس سے وابستہ تھے، اور اس میں بہت انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں کی کمپنی تھی کارپیٹ کی، اس میں وہ بہت ہی ان کا پورا مینجمنٹ وہی کرتے تھے. تو ایک طرح سے ان کے گھر کے اندر پورا انگلش ماحول ہو گیا تھا. میرے والد کو بھیجا گیا پڑھنے کے لیے پہلے تو اسلامیہ کالج اٹاوا، اور وہاں پہ اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں، اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی زیادہ جو اہم سمجھا جاتا تھا اسلامیہ کالج اٹاوا کو سمجھا جاتا تھا. جو اچھے مسلم گھرانے ہوتے تھے وہ بچوں کو پڑھنے وہاں بیٹھتے تھے، ریزیڈینشل وہ تھا. تو وہاں جی ایک ہی کمرے میں ڈاکٹر ذاکر حسین، میرے والد مولانا عبدالوحید صدیقی، اور خواجہ حمید جو بعد میں سپلا کے فاؤنڈر ہوئے اور سب سے بڑے ون آف دا بگیسٹ انڈسٹریلسٹ ہوئے، یہ تینوں ایک ہی کمرے میں تھے. اور تینوں متاثر ہوئے آزادی کی تحریک سے. اور وہ بھی جو بانی تھے اس کالج کے، جی، ان کی شخصیت بھی کچھ اسی طرح کی. ہاں، وہ اس کا مجھے نہیں علم، وہ دیکھ لیجیے گا. جی جی. تو یہ تینوں بہت زیادہ متاثر ہو گئے. پر تینوں کو اس زمانے میں جو یہاں سے پاس کرتا تھا وہ سیدھا پھر انگلینڈ بھیجا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اچھے گھروں کے لوگ. تو یہ طے ہوا کہ یہ دونوں جا رہے تھے، تو میرے والد کو بھی تایا نے ہمارے کہا کہ تم انگلینڈ جا کے پڑھو گے. یعنی وہ شاید وہاں سے 8ویں تک پڑھنے کے بعد اسکول کرنے کے لیے، ہائی اسکول جو ہے وہ انگلینڈ بھیجا گیا پڑھنے کے لیے. اور ان کو لا کے انہوں نے یہاں جہاز میں، پانی کے جہاز میں بٹھایا بمبئی میں. لیکن میرے والد کے دل دماغ پہ ایسا قوم پرستی کا جادو چڑھا تھا کہ انہوں نے انگلینڈ جانے سے انکار کیا. زبردستی جب انہیں بٹھا دیا گیا تو کسی طرح سے وہ فرار ہو گئے جہاز میں سے. جب تایا ہمارے بٹھا کے چلے گئے ان کو، تو وہاں سے فرار ہو گئے. اور ذاکر حسین اور خواجہ حمید چلے گئے، یہ وہاں سے جو ہے اتر آئے جہاز میں سے کسی طرح سے، اور بمبئی میں پریشان گھومے. وہاں کچھ دن جو صدیقیہ صابو صدیق میں پڑھایا بھی بچوں کو، کیونکہ انگریزی اچھی تھی تو پڑھایا. جی. لیکن پھر جو ہے ان کو کسی وہاں کے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ میاں تمہیں یہ شوق ہے تو تم دیوبند چلے جاؤ.
تو انہوں نے اپنے انگریزی کپڑوں کو سب کو بیچ کے کچھ اپنے کپڑے سلائے اور وہ آ گئے، اور گھر اپنے بتایا نہیں، کیونکہ گھر سے کٹ گئے، گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں، تو اب وہ گھر واپس نہیں جا سکتے تھے، تو دیوبند آ گئے، اور دیوبند آ کر انہوں نے، کیونکہ انقلابی ذہنیت کی شخصیت تھی، تو آتے ہی وہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری ان لوگوں سے جڑے، اور مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ قربت ہوئی، تو پہلا اخبار نکالا مہاجر، شاید 1914-15 میں وہاں سے پہلا اخبار جو دیوبند سے نکلا دارالعلوم سے، وہ مہاجر تھا، جو میرے والد نے نکالا جب ہجرت کا فتویٰ ہوا تو اس کی حمایت میں، اور جو حکومت بنی ایگزائل میں راجہ مہندر پرتاپ اور مولانا عبید اللہ سندھی، ان کی حمایت میں یہ اخبار جاری کیا جی۔ اور پہلی اسٹوڈنٹ یونین دیوبند میں والد صاحب نے بنائی، پہلی ہڑتال بھی انہوں نے کرائی، اور اس ہڑتال کے نتیجے میں مولانا انور شاہ صاحب جو ہیں انہیں نکالا گیا، تو وہ ڈھابیل چلے گئے تھے، تو والد صاحب بھی ان کے ساتھ ڈھابیل گجرات چلے گئے۔ بعد میں جب مولانا حسین احمد مدنی کو نکالنے کے لیے نظام کی طرف سے آیا، اور نظام نے وظیفہ بند کیا دارالعلوم کا 2 لاکھ روپے سال کا، تو یہ ہوا کہ اب کیسے چلے گا دارالعلوم، کیونکہ یہ اس وظیفے سے بہت کچھ دارالعلوم کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو وہ والد صاحب نے، ینگ آدمی تھے، اور میرے والد گھوڑے پہ گھما کرتے تھے تمام مدارس کے کام کے لیے، کیونکہ گھوڑ سواری بہت شاندار جانتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں لا کے دوں گا۔ کہا مولوی صاحب تم کہاں سے لا دو گے، یہ اس وقت 18-19 سال کے تھے، کہ آپ کہاں سے لے آؤ گے؟ تو والد صاحب نے شعبہ تنظیم و ترقی قائم کیا دیوبند میں، اور اس کے بعد گھوڑے پہ وہ گھوم گھوم کے پورا سہارنپور، بجنور، مظفر نگر، یہ پورے علاقے میں، ادھر ہریانہ میں جو پانی پت اور یہ سارا علاقہ ہے، یہاں پہ گھوڑے پہ ہو جاتے تھے، اور مدرسے قائم کرتے تھے، اور سفارتی نظام، غلے کا نظام قائم کیا۔ اس غلے کے نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے سال میں ہی 2 لاکھ کی بجائے 2.25 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ تو بنتا گیا۔ اس وقت سے مولانا کا یہ ہو گیا کہ ان سے بڑھیا منتظم کوئی نہیں ہے، تو جہاں کہیں انتظامیہ کی ضرورت ہوتی تو مولانا کو بھیجا جاتا تھا۔ اس کے بعد مولانا کو چلے گئے تھے لاہور، جہاں سے کانگریس کا اخبار جو تھا اس کو ایڈٹ کر رہے تھے۔ وہ اخبار بند ہوا تو پھر مولانا ظفر علی خان کے ساتھ، جو اس وقت کا سب سے مقبول اور سب سے بڑا اخبار تھا زمیندار، اس میں کام کیا، اور وہیں دونوں کی بہت قربت تھی، مولانا کی اور عبد الباقی صاحب کی۔ یہ بھی اردو کے بہت بڑے صحافی ہوئے عبد الباقی صاحب، اس وقت کہلاتے تھے عبد الباقی ایم اے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جس آدمی نے ایم اے کیا ہو 1910-15 میں، تو وہ کتنا قابل آدمی تھا۔ تو ان کے ایک ساتھ ہی یہ دونوں رہتے تھے، اور جب لگا کہ پارٹیشن ناگزیر ہو گیا اور وہاں مسلم لیگ کا بہت زیادہ زور بڑھ گیا، تو 1946 میں شاید، اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ دلی سے الجمیت شائع ہوتا تھا، جمیعت علماء کا اخبار، اس کے ایڈیٹر مولانا مودودی تھے۔ مولانا مودودی سے اختلافات ہو گئے، مولانا مودودی کے جمیعت علماء سے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، الجمیت بند ہو گیا۔ تو میرے والد صاحب کو بلایا گیا کہ آپ آ کے اس کو دوبارہ شروع کیجئے۔ تو لاہور سے ہجرت کر کے، اس وقت کوئی 46-47 کے ہی وقت میں، جس وقت پارٹیشن ہو رہا تھا اور یہاں سے مسلمان چھوڑ کے جا رہا تھا ادھر لاہور اور کراچی، اس وقت وہ وہاں سے یہاں پر آئے اور الجمیت شروع ہوا۔ مینیجنگ ایڈیٹر والد صاحب تھے، اور عثمان فاقلی صاحب ایڈیٹر مقرر ہوئے، جو ایک اور اردو کے عظیم صحافی رہے۔ لیکن الجمیت میں بہت سخت حکومت کے خلاف لکھا جانے لگا، کیونکہ بڑے پیمانے پر فسادات ہو رہے تھے پورے ملک میں۔ سردار پٹیل ہوم منسٹر تھے، ان کے خلاف، پنڈت نہرو کے خلاف،
بھی لکھا گیا, کانگریس سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا. وہ بات جمعیت علماء کے ایک بڑے طبقے کو پسند نہیں آئی, کیونکہ وہ قربت ان کی ہو گئی تھی حکومت کے لوگوں سے, اور نئی حکومت بنی تھی. ان کی بھی حکمت عملی تھی کہ اس حکومت کو پریشان مت کرو, اس کے خلاف مت لکھو, یہ خود اپنی تکلیف میں ہے. اور یہ صحافی کی حیثیت سے سخت لکھ رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ والد صاحب نے میرے استعفیٰ دیا جمعیت علماء الجمیت سے, اور روزنامہ نئی دنیا کی شروعات کی. اور بہت مشکل وقت میں نئی دنیا کی شروعات ہوئی. اس وقت ایک قانون تھا, برطانوی قانون تھا, برطانوی برٹش دور کا, کہ کوئی آپ اگر ڈکلیریشن لیتے ہیں تو آپ کو ضمانت دینی پڑے گی. جی, تو نئی دنیا سے ضمانت مانگ لی گئی 20,000 روپے. اب 20,000 روپے اتنی بڑی رقم تھی کہ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, صحافی تو کیا, اچھا بزنس مین بھی تصور 20,000 روپے کا نہیں کر سکتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے اتنی بڑی حویلی جب بیچی ہے, وہاں سے نکلے ہیں 1965 میں, تو 13,000 روپے میں بکی تھی 65 میں. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 1950 کی, 20,000 روپے. تو لیکن میرے والد صاحب نے اپنی تمام والدہ 65 میں وہاں سے منتقل ہوئے تھے. جی اس پہ آتے ہیں, ابھی اس پہ بعد میں آئیں گے. تو 1950 میں جب یہ ہوا تو ضمانت دی 20,000 روپے کی. والدہ کے سارے زیور بیچ کے اور تمام جہاں سے بھی کر سکتے تھے قرضے لے کے اور ساری چیزیں کر کے گھر سب کچھ داؤں پہ لگا دیا. میرے والد اس مزاج کے تھے کہ جب آتے تھے اپنے اس پہ تو پھر سب کچھ داؤں پہ لگاتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے کہ نتائج کیا ہوں گے. وہ کہتے تھے کہ توکل فی اللہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ ان کا اتنا اعتقاد و اعتماد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے اپنے آپ بنائے گا, فراہم ہو جائیں گے, مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے صرف فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کہتے تھے میری قوت فیصلہ, قوت ارادی بہت مضبوط ہے. تو نئی دنیا کی شروعات ہوئی, لیکن کچھ دنوں بعد نئی دنیا کی ضمانت ضبط کر لی گئی اور ڈکلیریشن اس کا کینسل ہو گیا. یہ لیکن اس وقت ہوا جب کشمیر میں شیخ عبداللہ کو گرفتار کیا گیا 1953 میں, اور والد صاحب نئی دنیا نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے, ہم کشمیر کو کھو دیں گے, ہم کشمیر کے عوام کا اعتماد کھو دیں گے. ہم شیخ عبداللہ کے گرفتار, تو نئی دنیا کا ڈکلیریشن کینسل ہو گیا. کشمیر میں نئی دنیا کے داخلے پابندی لگ گئی. تو پھر انہوں نے جاری کیا ہمت پہ پابندی لگی تو طاقت نکالا. اس درمیان ایک قانون پاس ہو گیا تھا جس کو پرائیویٹ ممبر بل فیروز گاندھی, جو اندرا گاندھی جی کے شوہر تھے اور نیشنل ہیرلڈ کے ایڈیٹر تھے, خود صحافی تھے, انہوں نے, اور ممبر پارلیمنٹ تھے, انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ یہ جو پریس ایکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے, جو وہ مانگی جاتی ہے ضمانت اخبار نکالنے کے لیے, اس کو ختم کیا جائے, اور وہ ختم ہو گیا. یعنی یہ نئی دنیا کی گرفتاری پہ پابندی کا نتیجہ ہوا کہ یہ قانون بدلا. اور لیکن والد صاحب ٹکر لیتے رہے. اس ماحول میں بڑا ہونا شروع ہوا. میں نے آنکھ کھولنے کے بعد اس جد و جہد کو دیکھا. مجھے تو یاد نہیں, لیکن خوف میرے دل میں, اس کا خوف میرے دل میں تھا, کیونکہ میں 3-4 سال کا تھا. تو پولیس چاروں طرف سے گھیر کے مکان کو, کیونکہ پرانی دلی کے اندر حویلی نظام الدین میں وہ ایسا نہیں ہے, چھتوں سے لوگ آتے تھے, چھتوں پہ سے کود کے پولیس والے گھر کے اندر داخل ہو گئے, اور گھر کے اندر ایک چیز کی تلاشی لی گئی, یہاں تک کہ جو تکیے اور وہ پھاڑ کے دیکھے گئے کہ اس میں کوئی ٹرانسمیٹر تو نہیں ہے. اور کیونکہ نئی دنیا اس وقت جو فسادات ہو رہے تھے ان کے خلاف بہت سخت لکھ رہا تھا, بہت کھل کے لکھ رہا تھا. تو نئی دنیا کو مولانا کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, گرفتار کیا گیا, بار بار گرفتار ہوئے, مقدمے قائم ہوئے, لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا. اور اس ماحول میں ہم لوگ بڑے ہوئے, میں اور میری بہنیں. کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ اخبار چھاپنے کو پیسے نہیں,
کاتبوں کو دینے کو تنخواہ نہیں، تو میری بہنوں نے بیٹھ کر کتابت کرتی تھی. وہ لیتھو پہ چھپتا تھا، پیلے کاغذ پہ، اس پہ لکھا جاتا تھا سیاہی سے، قلم سے. تو اخبار کی کتابت ہم بھائی بہن مل کے کرتے تھے، اور وہ پھر وہ چھپتا تھا بہت مشکل سے لیتھو پریس میں. وہ چھپنے کے بعد ہم لوگ خود سڑکوں پہ جا کے بیچا کرتے تھے اخبار کو. اور ایک بہت اچھا وقت بھی ہم نے دیکھا. والد صاحب بہت شوقین مزاج آدمی تھے، بہت کھانے پینے کے تمام دعوتیں ہو رہی ہیں، تمام ایک سے ایک بڑا آدمی آ رہا ہے، منسٹر، اور وہ سارے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے تھے. لیکن ساتھ میں فاقے بھی ہوتے تھے، بہت فاقے ہوتے تھے. بعد میں تو بہت زیادہ ہوئے، لیکن اس وقت جو ہے، اس وقت بھی فاقے کم نہیں ہوتے تھے. کبھی چنے کھا کے، لیکن مزاج ان کا جو تھا شاہانہ تھا والد صاحب کا، کہ جب ہم چنے بھی کھاتے تھے تو دسترخوان بچھتا تھا، ڈش میں چنے آتے تھے، ڈش میں گڑ آتا تھا، پلیٹیں لگتی تھی سب کے سامنے، یہ نہیں کہ اس میں سے نکال کے کھا لیں. اور اس کے بعد وہ دعا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اس کے بعد سب بھائی بہن ہم سب ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. چنے اپنی پلیٹ میں لیتے تھے، گڑ کا ٹکڑا لیتے تھے، اور چنے کھا کے، گڑ کھا کے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہ نہیں ہوا کہ سب کے ہاتھ میں مٹھی میں دے دیا جائے چنے، یا جو ہے اس میں سے ایک کسی برتن میں رکھ دی جائے، اس میں سے مٹھی بھر بھر کے نکال لیں. نہیں، پلیٹ میں لیجئے، قاعدے سے بیٹھ کے سلیقے سے کھائیے. کیونکہ چنے کھائیں یا آپ بریانی کھائیں، سلیقہ اور تہذیب جو ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے. والد صاحب اس معاملے میں بہت ہی زیادہ نفاست پسند تھے، حد سے زیادہ نفاست پسند تھے. ہر چیز سسٹم سے ہوتی تھی، وقت کی پابندی، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، وہ ادھر سے ادھر 1 انچ نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ ان کا مزاج تھا. تو بہرحال وہ دور تھا جس میں میں نے آنکھ کھولی، اور میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں ایک بحث چھڑ رہی ہے، لوگ، ماحول بن رہا ہے. بچپن میں ہم سارے یہ واقعات سنتے تھے، فسادات ہو رہے ہیں چاروں طرف. اور مجھے پھر پڑھنے لکھنے کا شوق تو گھر سے ہی تھا، اخبار کے دفتر سے. اردو تو مجھے کسی نے سکھائی نہیں، پڑھائی نہیں، اردو تو میں نے سیکھ لی. قرآن شریف والد صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ صبح کو نصف سپارہ پڑھنا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ. اچھا، کہتے تھے پڑھو زور آواز بلند، اور اس میں پھر وہ تصحیح کرتے جاتے تھے، بتاتے جاتے تھے سیاہ و سباق ہر آیت کا، کہ میاں یہ سمجھے کہ کیا معنی ہے اس کے، کیوں اتری، کن حالات میں اتری. کیونکہ وہ کہتے تھے قرآن کریم صرف پڑھ کے آپ قرآن کریم کو کبھی نہیں سمجھیں گے، اس کے سیاہ و سباق کو سمجھنا، بچوں کو بھی اس کو بتانا بہت ضروری ہے. تو وہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر میرے پہ تجربے ہوئے بہت. مجھے پہلے تو ایک مسجد میں داخل کر دیا گیا، باراداری شیر افغان میں ایک تکونی مسجد تھی. لیکن وہاں میں زیادہ دیر نہیں چلا، کیونکہ مولوی صاحب جو ہے وہ سوائے ڈنڈے کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. یہ کہانی آپ لوگوں کے عمر کے اور بعد والوں کی بھی سب کی زندگی میں کوئی مولوی بڑا کراخت، ظالم، جابر، بے رحم قسم کا ایک مولوی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں مسجد میں تو نہیں ہوا پھر مجھے. لیکن اچھا، بچپن میں اسکول جانے سے پہلے یہ اور میں بتانا بھول گیا کہ ایک ہمارے طاہر صدیقی صاحب آئے تھے کام کرنے الہ آباد سے. وہ بعد میں وکیل ہوئے، بہت مشہور. اور ان کی بیگم تھی سیدہ ریحانہ، جو کہ وہ جو کہ بعد میں پھر یہاں پہ انہوں نے دلی سے ایم اے کیا اور یہاں پڑھانے لگی یونیورسٹی میں. تو میں ان کے پاس جب 2-3 سال کا تھا تو میں ان کے گھر پہ جا کے ان سے انگریزی پڑھتا تھا. اور جب میرا نرسری اسکول میں داخل ہوا، ایک نرسری اسکول تھا وہیں طاہر صدیقی صاحب سے، ان کی بیگم سے، سیدہ ریحانہ سے. طاہر صدیقی صاحب نہیں، ان کی بیگم پڑھاتی تھیں. اور وہ اس وقت کے زمانے میں بڑی چیز تھی انگریزی اتنی جاننا. تو میں جب میں داخل ہوا وہاں، یہ الہ آباد کے تھے. اچھا، میں سمجھتا تھا کہ ان کا پتہ نہیں وہاں سے بہت گہرا تعلق تھا اجمیر شریف سے. ہاں، وہ بعد میں اس کے وہ ہو گئے تھے، ایڈمنسٹریٹر وغیرہ ہو گئے تھے، وکیل کے حیثیت سے. جی. تو ہاں، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ، ہاں، پھر میرا سیدھا داخلہ جو تھا
وہ ایک نرسری اسکول بہت ماڈرن بنا تھا جس کو عزیز لدھیانوی صاحب نے بنایا تھا. یہ صاحبزادے تھے مولانا کیا لدھیانوی تھے جو مشہور لیڈر تھے, حبیب الرحمان لدھیانوی کے صاحبزادے تھے, جو جنگ آزادی کے بہت بڑے رہنما تھے اور جنہوں نے اپنے یہاں بھگت سنگھ کو بھی پناہ دی تھی. اور عزیز الرحمان لدھیانوی, جی عزیز الرحمان لدھیانوی نے ایک اسکول کھولا تھا. تو وہاں جو میں پہنچا تو مجھ سے کہا, بچوں سے کہا گیا, جی کچھ نام تھا نرسری, وہ اسکول تھا مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام, کچھ یہ باراداری شیر افغان میں تھا. اور وہاں پہ مجھے کہا گیا 1 سے 10 تک لکھنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے بورڈ دیے گئے اس کے اوپر. اچھا سب بچوں کو کہا گیا, سب بچوں نے تو لکھ دیا 1 سے 10 تک, میرا ختم ہی نہیں ہو رہا. ٹیچر نے آ کے دیکھا تو ٹیچر حیران کیونکہ میں 100 سے آگے لکھ چکا تھا, بورڈ کے بورڈ بھر دیے تھے. انگریزی مجھے جتنے ٹیچر جانتے تھے شاید اتنی انگریزی مجھے اس وقت آتی تھی. تو نتیجہ ہوا کہ وہ میں اسکول کا اسٹار بن گیا کہ ہر کوئی بھی آتا تھا تو مجھے پرنسپل صاحب کی میز پہ کھڑا کر کے کہا جاتا تھا کہ سناؤ پوئم بتاؤ, یہ بتاؤ, کچھ بھی پوچھ لیجیے ان سے. کسی ملک کا بچپن انگریزی مگر ریحانہ صدیقی نے سکھائی, جی. اور پھر جو ماحول تھا یہاں پہ گھر میں, جو ماحول تھا, یہ جو تھے مہندی نظمی صاحب, یہ سارے جو تھے بڑے قابل لوگ تھے جن کے درمیان میں تھا سارے. اور میرے گھر میں تو انگریزی کا ماحول نہیں تھا, لیکن یہ چاروں طرف جو ہے, اور کچھ قدرتی تھا میرا. ایک چیز اور میری تھی کہ مجھے ہر ملک کے وزیر اعظم کا, پریسیڈنٹ کا نام معلوم تھا, ہر ملک کی کیپٹل کا نام معلوم تھا, جو اب نہیں ہے لیکن اس وقت تھا. تو مجھ سے میرا تماشا ہوتا تھا کہ صاحب پوچھیے, جو بھی آئے پوچھیے ان سے. تو جو ہمارے یہاں مہمان بھی آتا تھا تو اس سے کہا جاتا تھا کہ صاحب پوچھ لیجیے آپ ان سے کسی بھی ملک کا. تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا بچہ یہ اٹلی کے پریسیڈنٹ پرائم منسٹر کا کیا نام ہے, اور جو ہے برازیل کا کیپٹل کیا ہے. تو ہم کھٹ بتایا کرتے تھے. تو سب حیران ہوتے تھے, تو ہمیں بڑا لگتا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کیسے بتاتے ہیں, لیکن وہ تھا. تو بہرحال یہ نتیجہ. لیکن اس کے بعد میرے جو ٹریجڈی ہوئی کہ اچانک والد صاحب کے ذہن میں آیا کہ میرا کوئی بچہ جو ہے وہ عالم نہیں بن رہا, تو انہیں مولوی اور عالم بنانا ہے. تو ان کے پاس ایک مولوی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا صاحب یہ بچہ, مجھے اپنا ایک بچہ دے دیجئے, مجھے آپ خدمت کر رہے ہیں قوم کی. تو اب بچہ تو کوئی بچہ نہیں تھا, میں ہی بچہ تھا. تو مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا. ان کی مسجد بھی اسی میرے اسکول کے برابر میں تھی, باراداری شیر افغان میں. جی اب ایک دن پہلے تو میں نکر پہن کے ٹائی لگا کے بہت پیارا بن کے جاتا تھا, اور ایک ہفتے بعد میں وہ تختی ہاتھ میں لے کے اور اپنا اونچا پاجامہ پہن کے, سر منڈا کے, سر میرے بال منڈ دیے گئے. اور تو سارے بچے کھڑے دیکھ کے ہنستے تھے مجھے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے. اور میں وہاں گیا, اور وہاں جا کے مجھے اندازہ ہی ہوا کہ ان کا پہلا, انہوں نے کہا کہ تمہاری پہلے مجھے انگریزیت نکالنی ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گی تم کچھ نہیں بن سکتے. ہاں, تو وہ ان کے دماغ میں تھا کہ یہ تو انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا پاس کے, اپنے کو کچھ سمجھتا ہے, تو اس کو پہلے ٹھیک کر دو. تو انہوں نے بلا وجہ مجھے پٹائی کرنی شروع کی. میں وہاں سے روتا ہوا چوٹوں کے ساتھ, کیونکہ بہت نازک دبلا پتلا بچہ تھا میں بچپن میں. والد صاحب کے پاس سیدھا دفتر میں بیٹھے لکھ رہے تھے, سیدھا میں دفتر میں ان کے پاس گیا روتا ہوا. اور والد صاحب نے دیکھا تو ان کا کہ اب ہرگز کوئی ضرورت نہیں جانے کی. تو وہاں میں نہیں گیا. پھر میرا داخلہ جو ہے بہرحال کئی اسکولوں میں وقت ہوا, سیدھا پھر مظہر الاسلام اسکول میں آیا, فراش خانے میں. وہاں دقت یہ ہو گئی کہ جتنے بچے تھے, میرا امتحان لیا گیا تو بولے صاحب ان کو تو سیدھے 5ویں کلاس میں داخل کر دیجیے. تو 5ویں کا جانتے ہیں, اب میں ہونا چاہیے تھا مجھے پہلی کلاس میں, 5ویں کلاس میں آ گیا. اور وہاں اس زمانے میں 5ویں کلاس میں باقاعدہ داڑھی مونچھے والے بڑے بڑے بچے ہوتے تھے. یہ میں آپ کو 1953 55 کی بات بتا رہا ہوں, 55 کی. تو وہاں سے 5ویں کر کے جب ہم فتح پوری ہائر سیکنڈری اسکول پہنچے تو ان کا صاحب ان کی تو عمر کم ہے, یہ ہائی اسکول کیسے کریں گے, ان کا بڑھا دو عمر. تو عمر بڑھا دی گئی. اب شوق ہوا, یہ یہاں فتح پوری مسلم ہائر سیکنڈری اسکول مسجد کے اوپر. جی اس کے بعد شوق ہوا کہ نہیں صاحب اب تو انگریزی پڑھانی چاہیے. تو ہمارے محلے سے بچے جاتے تھے جے ڈی ٹائٹلر اسکول میں کرول باغ میں. تو مجھے کرول باغ میں بھیجا گیا داخلے کے لیے.
اور پروانہ رضوی صاحب جو ہے وہ مجھے لے کے وہاں پہ گئے داخلے کے لیے، کیونکہ اتفاق سے جو بچے وہاں پڑھ رہے تھے ان کے رشتہ دار تھے، کیا کہتے ہیں، شیعہ، وہاں کے 3-4 خاندان شیعہ رہتے تھے حویلی نظام الدین میں، اور میرے والد صاحب کا یہ بڑا سختی سے وہ تھا کہ ان خاندانوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک مزاج تھا کہ شیعہ سنی کا، کیونکہ وہاں پنجابی برادری بہت رہتی تھی، تو وہ ایک دوسری نگاہ سے دیکھتے تھے، جس کو میرے والد قطعاً ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد تو مجلس سے بھی پڑھاتے تھے جا کے، اور اس میں بہت عمدہ طریقے سے وہ کرتے تھے۔ میرے والد بہت سخت خلاف تھے اس جو تفریق ہے، ایک تو ذات پات کی اور دوسرے یہ شیعہ سنی کی، اس کو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بربادی کی ایک وجہ یہ ہے۔ تو ہمارا بہت قریبی تعلق تھا۔ تو مجھے پروانہ رضوی صاحب جو ہیں وہ لے کے گئے ٹائٹلر اسکول میں، اور میرا داخلہ وہاں پہ امتحان لیا گیا، داخلہ میرا ہو گیا وہاں پہ، اور تو اب میں انگریزی اسکول میں آ گیا۔ لیکن اس کے ہی کچھ دنوں بعد ٹائٹلر میں کس کلاس میں؟ میں ٹائٹلر 5ویں کلاس میں، 6ٹھی سے 5ویں کلاس میں آ گیا۔ جی تو کیونکہ اس وقت 5ویں کا کچھ امتحان ہوتا تھا، پھر 8ویں کا امتحان ہوتا تھا، تو وہ کلیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ وہ سینئر کیمبرج اسکول تھا، اس کے جو امتحان ہوتے تھے وہ وہاں سے انگلینڈ سے ہوتے تھے، سینئر کیمبرج۔ جی اب لیکن اس کے بہت اسی وقت میں اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے کہ نہ فیس دینے کے پیسے رہے، نہ جو ہے بہت ہی زیادہ فاقوں کا نوبت آ گئی۔ اسی 60 کے بعد جی ہم بتاتا ہوں، میں یہ اصل میں والد صاحب نے 2 تحریکیں شروع کر دی۔ ایک پہلی تحریک جس کی وجہ سے حکومت بہت سخت ان کی دشمن ہو گئی، حکومت وقت ان کی بہت بڑی دشمن ہو گئی، وہ یہ تھی کہ سکھوں نے ایک تحریک چھیڑی تھی، پنجابی صوبہ تحریک، اور ماسٹر تارا سنگھ لیڈر تھے، اور سنت فتح سنگھ۔ یہ 1957-58 کی بات ہے، اور میرے والد نے یہ کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے سکھوں کے ساتھ کہ پنجاب کو ہندی کا صوبہ بنایا گیا، پنجابی کا صوبہ نہیں بنایا گیا، یعنی وہاں کی جو زبان تھی سرکاری زبان پنجاب کی، وہ ہندی رکھ دی گئی، کیونکہ جو وہاں غیر مسلم تھے شامل کر دیا گیا، انہوں نے سب اپنی مادری زبان ہندی لکھوائی، اور اس میں ہریانہ بھی شامل تھا، ہماچل بھی اس وقت شامل تھا پنجاب میں، تو میجورٹی ہندی اسپیکرز کی ہو گئی۔ اور جو پنجابی بولتے تھے وہاں پہ ہندو، انہوں نے صرف دشمنی میں اپنی زبان، مادری زبان، لکھتے اردو تھے، وہ لکھتے اردو تھے لیکن ہندی بولتے پنجابی تھے، لیکن مادری زبان ہندی لکھوائی، نتیجہ ہوا کہ وہ ہندی کا صوبہ بن گیا۔ تو اس کے خلاف تحریک چلی، اس تحریک کی نئی دنیا نے زبردست حمایت کی، جو سکھوں کے کچھ اخبارات تھے ان پہ پابندی لگ گئی، تو نئی دنیا ایک طرح سے ان کا اخبار بن گیا۔ اور والد صاحب کی سوچ کیا تھی کہ مسلمانوں اور سکھوں کی کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ بادشاہوں کی دشمنی تھی۔ یہ مغل بادشاہ جو تھے، انہوں نے اگر گرو گوبند سنگھ جی کو، گرو کیا نام تھا، تیغ بہادر سنگھ کو اگر قتل کیا، تو اس کے لیے بادشاہوں کی سیاست ذمہ دار تھی، اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مسلمان کیوں دشمنی کرے؟ مسلمان کو اپنی دوست اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ تو اس تعلق بنانے کی جو تحریک چلائی، اس تحریک کے تحت نئی دنیا نے ایک طرح سے اسپوکس پرسن بن گیا، ان کا ترجمان بن گیا پنجابی صوبہ تحریک کا۔ حکومت کو یہ بات قطعاً برداشت نہیں ہوئی، اور والد صاحب پہ درجنوں مقدمے قائم کر دیے گئے، اور تمام ہر طرح سے پابندیاں لگا دی گئیں، اور تمام جو کام کرنے والے تھے انہیں اکسایا گیا اور وہاں سے توڑا گیا، اور جو سازشیں ہو سکتی تھی وہ کی گئی نئی دنیا کے خلاف۔ اس وقت ایک کام اور والد صاحب نے کیا تھا کہ وہ پنجابی صوبہ تحریک میں یہاں جتھے گرفتار ہوتے تھے، سیس گنج گرودوارا جو چاندنی چوک میں ہے، وہاں سے جتھے گرفتار ہوتے تھے، تو ہر جمعے کو ایک مسلمانوں کا جتھا گرفتار ہوتا تھا، جس میں کبھی کچوچوی صاحب لیڈ کرتے تھے، مظفر حسین کچوچوی، کبھی کیا کہتے ہیں راحت مولائی صاحب لیڈ کرتے تھے، کبھی امداد صابری صاحب دلی کے بڑے لیڈر تھے، وہ اس کو لیڈ کرتے تھے، کبھی ہمارے بڑے بھائی صاحب لیڈ کرتے تھے، احمد مصطفیٰ رائی صاحب، تو سب گرفتاری دیتے تھے، اور نئی دنیا جو ہے وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ والد صاحب پہ
85 مقدمے قائم کر دیے گئے اور نئی دنیا کی اقتصادی حالت بھی کافی بگڑی. اب والد صاحب نے ایک اور تحریک چلائی. وہ تحریک تھی دلتوں کو اور مسلمانوں کو ایک کرنے کی, اور اس کے لیے انہوں نے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بنائی اتر پردیش میں, یو پی میں. یہ شاید 1960 کی بات ہے, تاریخیں مجھے صحیح یاد نہیں ہے کیونکہ میں خود بہت چھوٹا تھا, لیکن جی تو اس وقت انہوں نے یہ قائم کی جی. اور اس میں الیکشن لڑایا گیا دلت لیڈروں میں بی پی موریہ اور ایک اور بعد میں بی جے پی میں منسٹر ہوئے تھے, ان کا نام ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال بی پی موریہ بھی بعد میں منسٹر ہوئے. بی پی موریہ کو پالیٹکس میں لائے میرے والد صاحب, راحت مولائی صاحب کو لائے پالیٹکس میں. راحت مولائی صاحب وکیل تھے, انہیں گرفتار ہو گئے تھے, ان پہ گائے کاٹنے کا جرم تھا. تو نئی دنیا نے ان کی آزادی کی تحریک چلائی تھی, اور ان کی تصویریں جو ہے وہ کٹگرے میں ان کو کھڑا کیے ہوئے, ان کی تصویریں پورے ملک میں تحریک چلی تھی. نئی دنیا نے اس تحریک کو لیڈ کیا تھا. اور کچوچوی صاحب, ان سب کو الیکشن لڑایا گیا. والد صاحب نے 1962 کا الیکشن لڑا امروہہ سے مولانا حفظ الرحمان کے خلاف. بہرحال مولانا حفظ الرحمان کی شخصیت ایسی تھی کہ والد صاحب آخری وقت میں تمام ماحول والد صاحب کے لیے تھا, لیکن ہمدردی کا پھر ایسا ماحول بنا کہ وہ جیت گئے الیکشن, والد صاحب ہار گئے. لیکن ان کو دشمن نمبر 1 اس طرح سے قرار دے دیا گیا کہ ان کے خلاف جو سکھوں کے خلاف مقدمے قائم کیے گئے تھے واپس لے لیے گئے سب لیڈروں کے, لیکن نئی دنیا کے اور مولانا کے خلاف نہیں واپس لیے گئے. اور آخر کار 1963 آتے آتے نئی دنیا روزنامہ نئی دنیا بند ہو گیا, اور حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے. اس وقت ایک مکان تھا ہماری رہائش کا, ایک نئی دنیا کا دفتر کا تھا, تو اس کو بیچ کے اور پھر جو ہے ایک مکان میں واقعات 9 کے نام سے روزنامہ شروع ہوا جی 1963 میں شاید. جی دفتر والا حصہ بیچ دیا جی بیچ دیا, ہاں. واقعات 9 یہ 63 میں شروع, یہ 63 میں ہوا. اس لیے مجھے یاد ہے کہ 64 میں جب پنڈت نہرو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس وقت تک لکھنے لگا تھا. میں واقعات 9 سے میں نے لکھنا شروع کیا, تو 12-13 سال کا تھا. عبد الباقی صاحب جو ہے, میں آ کے اسکول سے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا سامنے, کیونکہ اور تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی ان کے پاس. تو بولے میاں کرکٹ کھیلتے ہو؟ ہم نے کہا کھیلتے ہیں. بولے تو پھر لکھو کرکٹ پہ. کیا لکھیں؟ انہوں نے کچھ اخبار میں, انگریزی کے اخبار میں نشان لگا کے ہمیں دے دیا کہ اس کی خبریں بناؤ. تو ہم نے خبریں بنا کے انہوں نے دے دی. تو انہوں نے کہا کہ اب روز جو ہے ایک کرکٹ نامہ تم لکھا کرو گے. تو صاحب وہاں سے میری صحافت کی شروعات ہوئی. تو یہ واقعات 9 میں بھی وہ تھے جی عبد الباقی صاحب. جی عبد الباقی بی اے, اسی نام سے مشہور. جی عبد الباقی بی اے, ان کی لڑکی یہاں پہ تھی, وہ شاعرہ. جی آپ کے پاس بھی جی ہاں, وہ بیچاری اس کو, خیر بہرحال وہ ایک وقت تھا, انہوں نے بڑی ان کی وہ تھی. اب میں آگے کیا میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہاں مجھے اس لیے یاد ہے اس کا اور بھی کہ پنڈت نہرو کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے دوڑایا گیا بازار میں کہ جو بھی کتاب ملے نہرو کے اوپر اردو میں وہ لے آؤ ان کی زندگی پہ. اور میں لایا, اور میں نے اس وقت میں یعنی 1964 میں میں نے ایک مضمون لکھا کہ ایک بچے کی نگاہ میں چاچا نہرو. یہاں ایک بات اور بتا دوں میں کہ کیونکہ اب یہ چیزیں کچھ یاد آ رہی ہیں, آپ انہیں سمیٹیے گا, کہ والد صاحب, میں کیونکہ ان کا آخری عمر کی اولاد تھا, تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے ہر جگہ, انگلی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے. شیروانی, میں اس وقت 4-5 سال کی عمر سے کالی شیروانی پہنتا تھا, اور والد صاحب تو شیروانی پہنتے ہی تھے. تو کالی شیروانی پہن کے اور میں ان کے ساتھ جاتا تھا
تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن پنڈت نہرو سے ملانے کے لیے لے گئے, ملنے جانا تھا, بولے چلو بیٹا ساتھ. تو ہم 3 ویلر میں بیٹھ کے, آٹو جس کو کہتے ہیں, اس میں بیٹھ کے ہم 3 مورتی بھون پہنچے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 3 مورتی بھون کا جو دروازہ تھا, گیٹ کھلا ہوا تھا, وہاں ایک پولیس والا ڈنڈا لے کے کھڑا تھا بس. تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی وہ پنڈت نہرو سے ملنا ہے. انہوں نے کہا یہ دفتر سامنے, اس میں چلے جائیے. تو دفتر میں چلے گئے. انہوں نے کہا تھا وہ ابھی اچھا آرام کر رہے ہیں, ہم پتہ کرتے ہیں. تو جب پنڈت جی کو پتہ لگا, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ یہ تو حالانکہ لیٹ قیلولے کا وقت تھا, پنڈت جی قیلولہ ضرور کرتے تھے پنڈت نہرو, ان کے ساتھ بچہ بھی ہے, ان کا بلا لو. تو وہ اپنے بیڈ روم میں ہی انہوں نے بلا لیا اور والد صاحب سے بات کرنے لگے. اور مجھے گود میں بٹھا کے انہوں نے, ان کے پاس ایک ٹافی رکھی تھی تو ٹافی مجھے دی. اسی طرح سے گووند ولبھ پنت ہوم منسٹر تھے, ان سے ملنے گئے تو میں ساتھ تھا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ گووند ولبھ پنت کے ہاں چائے آئی تو بسکٹ میں نے اٹھایا تو نیچے ان کی کرسی کے نیچے سے ایک بہت موٹا تازہ کتا جو ہے نکل کے اس نے جھپٹا مارا میرے بسکٹ پہ, اور میں چیخ کے رویا. میں رویا تو گووند ولبھ پنت بہت موٹے تھے اور بہت, انہوں نے بہت منانے کی کوشش کی گود میں بٹھا کے. تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ ڈھیر ساری چاکلیٹیں اور ٹافیاں جو ہیں وہ مجھے ملی اس رونے کے سلسلے میں. مولانا آزاد کے پاس بھی میں گیا. میں خوش قسمتی ہے کہ ان کا بھی دیدار کرنے کا موقع ملا. تو جس میں وائس پریزیڈنٹ رہتے ہیں وگیان بھون کے برابر میں, اس گھر میں مولانا آزاد, شاید اس کا نام مولانا آزاد روڈی ہے جی, اسی لیے ہے کہ اسی گھر میں مولانا آزاد رہتے تھے, مولانا ابوالکلام آزاد. تو والد صاحب کے ساتھ ہم مولانا آزاد کے یہاں بھی گئے. اور اس لیے ہمیں یاد ہے کہ مولانا آزاد نے ہمیں کوئی ٹافی نہیں دی, بہت روکھا ان کا مزاج تھا بچوں کے تعلق سے. تو جی, تو ان کا دل ٹوٹ چکا تھا, قوم نے ان کا دل توڑ دیا تھا جو ان کا تھا. بہرحال تو میری خوش قسمتی تھی کہ ان تمام لوگوں سے ملنے کا, دیکھنے کا مجھے موقع ملا. اور بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے والد صاحب کی وجہ سے جانے آنے کا موقع ملا. اور بہت اچھا وقت بھی دیکھا. دعوتیں ہوتی تھیں, امبیسڈرز آ رہے ہیں, 100 انڈوں کا حلوہ بن رہا ہے صاحب, اور آم آ رہے ہیں تو پیٹیاں بھر بھر کے پورے تمام پرنگوں کے نیچے, تمام چھتوں کے اوپر اس کے وہ پال لگ رہی ہے آموں کی. تو جو شوقین مزاج بہت تھے والد میرے, کیونکہ آئے تھے ایسے گھر سے کہ جہاں پہ بہت سب کھلا تھا, سب چیزیں دولت کا انبار تھا, لیکن خود پھر غربت کو اپنا لیا اس لیے کہ وہ حرام کی کمائی جو ہے کسی بھی قسم کی, وہ اپنے جو ایمان کے رستے سے نہیں آئی ہے اسے وہ حرام سمجھتے تھے. وہ ان کے ہاں حلال اور حرام کا فرق بہت زیادہ تھا کہ جو بھی کمائی ایسی ہے جو کسی فائدے سے ملی ہو اس کو حرام سمجھنا. اور اس لیے مجھے اور بھی یاد ہے کہ جب نئی دنیا بند ہو گیا, اب میں اس دور پہ آتا ہوں, نئی دنیا جب بند ہو گیا تو حالات بہت خراب تھے. ہمارے یہاں کی بہت دن سے بجلی کا بل نہیں ادا ہوا تھا, کئی سال سے بجلی کاٹ دی گئی, پانی بھی کاٹ دیا گیا, پانی کا بھی بل ادا نہیں ہوا تھا, پانی بھی کٹ گیا. تو آنگن میں وہاں پہ ایک برما لگا ہوا تھا, ہینڈ پمپ, اس سے ہم پانی نکالتے تھے. لیکن جو ہے اب اس زمانے میں جب کہ سب کے گھروں میں بجلی آ گئی تھی, ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی. اور اکثر جو ہے وہ موم بتی اور جو لالٹین ہے اس کے بھی تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. اور میں انگریزی اسکول میں پڑھ رہا تھا, تو میرا حال یہ تھا کہ فیس کے پیسے نہیں, لیکن کیونکہ تعلیم اچھا تھا میں, تو میری فیس معاف کر دی گئی تھی, مجھے اسکالرشپ دے دی گئی تھی, لیکن بس کے پیسے دینے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے 20 روپے مہینہ جانا تھا بس کا. وہ پیسے 20 روپے نہیں ہوتے تھے. 20 روپے میں تو 4-5 دن کا 6 دن کا راشن ہو جاتا تھا. تو میں جو ہے پیدل چاندنی چوک سے کرول باغ, ایسٹ پارک روڈ, کرول باغ, صدر بازار ہوتا ہوا, بڑا ہندو راؤ صدر بازار ہوتا ہوا میں فلمستان سنیما کے سامنے سے نکل کے اور
टाइटलर स्कूल जाता था पैदल, और पैदल भी इस हाल में कि सुबह नाश्ता भी नहीं किया, उसके बाद खाने को भी कुछ नहीं है, और वहाँ से शाम को पैदल आना है। हकीम अब्दुल हमीद साहब को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने मदद बहुत लोग करना चाहते थे, लेकिन मेरे बाप की खुददारी इतनी थी कि कबूल नहीं करते थे। उनका अच्छा एक चीज़ कबूल कर लो, ये बच्चा जो है इसकी 20 रुपये महीना बस की फ़ीस मैं दूंगा। तो वो उन्होंने कबूल कर लिया। और मुझे याद है कि मैं जाके आसिफ अली रोड पे उनके दफ्तर में घंटों बैठता था, तब वो 20 रुपये मिलते थे, क्योंकि नीचे के लोग जो है वो पूरे उससे काम लेते थे। और वो मैं 20 रुपये ला के अपनी अम्मा को दे देता था। वो बजाय बस की फ़ीस जाने के वो घर में आटा आ जाता था उसका, मैं पैदल ही चलता था। लेकिन मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ, और मैं पब्लिकली हमेशा इस बात को कहता हूँ हकीम साहब का कि 1 साल तक मैंने लिए थे, यानी 12 महीने 12 दूनी 240 रुपये हुए साल भर के 20 रुपये के हिसाब से। वो 240 रुपये का एहसान मैं और मेरी नस्लें नहीं उतार सकती जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने किया था मेरे। और मेरे बड़े भाई लोग जो थे वो ये सोच के कहीं और कारोबार करेंगे, तो खालिद मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब चले गए थे हैदराबाद, जहाँ उन्हें शमा की एजेंसी और शमा मोहम्मद की एजेंसी दे दी गई थी। और अहमद मुस्तफ़ा राही साहब जो थे वो चले गए थे अपनी ससुराल में मिर्ज़ापुर, वहाँ जाके कुछ फार्म वार्म उन्होंने ठेके पे लिया था, इसमें वो काम कर रहे थे। लेकिन दोनों जो हैं कुछ कामयाबी नहीं मिली, कारोबार में फेल हो गया। और मेरे से ऊपर मेरी बड़ी बहनें थी जो अभी स्कूल में पढ़ रही थी या कॉलेज में जाना शुरू हुआ था। तो इन हालात में मैं उस उम्र में 12-14 साल की उम्र में सर पे अपने किताबें रख के, और इतवार को बल्ली मारान में दुकानें बंद हो जाती तो बाहर तख्ता जो होता है उनके ऊपर मैं किताबों की दुकान लगाया करता था, बिस्मिल्लाह होटल के बराबर में। ये बिस्मिल्लाह होटल चांदनी चौक नहीं, बल्ली मारान में था। बड़ा तारीखी है, इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे M.F. हुसैन, गुलजार साहब, ये सब हमारे घर में आया करते थे, वहाँ आके बैठा करते थे। वहाँ ख़ास तौर पे तरक्की पसंद अदीबों का बहुत ख़ास मरकज़ था बिस्मिल्लाह होटल। वहाँ सारे जो है नाम था बिस्मिल्लाह, लेकिन तरक्की पसंद कम्युनिस्ट जो थे उनका वो जमघट वहाँ पे रहता था, चाय पीते थे सब। असल में सुल्तान यार खां की हवेली का आगे का हिस्सा था, जिसमें आंगन था, पीछे देवड़ी में होटल होता था, फिर पीछे आंगन जो था उसमें कुर्सियाँ वो बिछी हुई थी, मेज़ें लगी हुई थी। तो एक तरह के वो बड़ा तारीखी जो है वो हो जाता था। उसमें लोग जगह बहुत थी तो जाके सब बैठा करते थे घंटों, क्योंकि ये तो एक चाय मंगा के 6 घंटे बैठने वाले लोग थे। तो वो सिलसिला जो है वो बिस्मिल्लाह होटल में होता था। तो बहरहाल मैं वहाँ पे किताबें बेचता था, और किताबों का भी मामला ये था कि मुझे आज भी याद है, मेरे दिलो दिमाग पे नक्श कर गई है वो बात, कि एक साहब आए, उन्होंने किताबें उठाई जो लगी हुई थी, उसमें फैज़ साहब की किताब थी। उसने जो उठा के खोला सफ़ा, तो फैज़ साहब के हाथ से लिखा हुआ, उनके दस्तखत। उसने कहा ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? अब हम उसको क्या बताएं कि हम कौन हैं? हमने साहब आ गई, बोले ये कितने की है? हमने कहा साहब ये 4 आने की है। बोले अच्छा, बस इतने में बेच रहे हो? चोरी करके लाए हो? अब मेरा तो तम लहू वो हो गया कि ये इल्ज़ाम लगा रहा है। बोले अच्छा इसे रख लो, मैं भी होटल में, बिस्मिल्लाह होटल में जा रहे थे वो, और मैं इसको ख़रीदूँगा और भी ख़रीदूँगा। वो चले गए अंदर। जैसे ही वो अंदर गए, मेरा तो दिल वो हो गया कि मेरे वालिद साहब के नाम की लिखी हुई। मैंने वो सफ़ा फाड़ के उसको जेब में रख लिया। जब वो वापस आए वो साहब, उन्होंने किताब ली तो उन्होंने देखा कि वो बोले ये कहाँ गया? मैंने कहा साहब वो तो नहीं है, वो नहीं। आप ये सोचिए कि मेरी खुददारी भी और वो भी उम्र मेरी उस वक्त 14 साल की उम्र थी, लेकिन मेरा जो है, उसने कहा तो फिर बेकार हो गई किताब, फिर क्यों ख़रीदूँगा मैं? मत खरीदी। तो उस वक्त क्या होता था कि मेरे पास जैसे ही 1-2 रुपए जमा हो जाते थे किताबें बेच के, तो और लोग तो वहाँ पे वो छोले और कुलचे बेचने वाले आते थे, जो दुकानदार जो थे वो उनसे लेके खा लेते थे। लेकिन मैं नहीं खाता था, क्योंकि मुझे ख्याल होता था कि मेरे वालिद और मेरी बहनें घर में भूखी हैं, फाके से हैं। तो मैं सर पे रख के अब मैं आगे नहीं बेचता था
تو دوپہر کو ہی میں 2-3 بجے کتابیں لے کے پٹلی بنا کے اس کی اور واپس آ جاتا تھا، اور بھاگ کے پھر میں جاتا تھا کھپے والی گلی، ایک چھوٹا پھاٹک حویلی نظام الدین کا تھا، کھپے والی گلی، اس میں نان بائی کی دکان تھی، وہاں بھاگ کے جا کے میں ایک آنے کی 2 روٹی ملتی تھی، یعنی 1 روپے کی 32 روٹیاں، تو 1 روپے کی 32 روٹیاں میں لے کے آتا تھا، چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہوتی تھیں 32 روٹیاں، اور 1 روپے میں پیاز اور ہرا دھنیا اور ہری مرچ یہ لاتا تھا، تو چٹنی پستی تھی اس کی، اور وہ ہمارے لیے بہت نعمت ہوتی تھی، تو چٹنی اور روٹی ہم کھا لیتے تھے وہاں سے لا کر۔ اسی زمانے میں نے لالٹینوں پہ پالش بھی کی، رنگ کرتا تھا، ڈبے بنانے سیکھے، وہ ڈبے بنا کے اور جو ہے، اور گھر میں میری بہنیں اور میری والدہ لفافے بناتی تھیں، تو اس سے جو، اور والد صاحب کی حیثیت اتنی تھی، اور والد صاحب پہ 70 مقدمے چل رہے تھے اس وقت، عدالت میں حاضری، پیدل جاتے تھے فاقے سے اور اپنا کیس خود لڑتے تھے، کوئی وکیل کرنے کا مطلب نہیں۔ اور قوم جو کہتی ہے بہت ساری کہ صاحب قوم کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کرو، کوئی قوم کا آدمی پاس میں نہیں پھٹکتا تھا کہ میاں ان سے ملو گے بھی تو کہیں ہمارے پہ کوئی کیس نہ بن جائے۔ اور نتیجہ یہ ہوا بہرحال اللہ کا کرم کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کو بھی ہم نے بیچا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ 13,000 روپے میں وہ مکان بکا، حویلی نظام الدین کا وہ مکان 13,000 روپے میں بیچا، اور 5,000 روپے میں کونچا چیلان دریا گنج میں ایک بہت چھوٹا سا مکان لیا، جس میں ہم سارے شفٹ ہوئے، کیونکہ میرے ماموں کی افتخار صاحب کا خاندان بھی ساتھ رہتا تھا اور لوگ بھی ساتھ میں تھے ماشاءاللہ سے، یہ 4 بہنیں تھیں، والدہ تھیں، ہم سب، تو ایک چھوٹا سا، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، تو ایک کمرے میں تو ہم سب رہے، اور ایک کمرے میں دفتر بنا جہاں سے ہما اردو ڈائجسٹ کی شروعات ہوئی۔ اور یہ آخری داؤں تھا، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جب والد صاحب کی، حضرت مولانا عبدالوہی صدیقی کی عمر کم سے کم 70 سال کی ہے، یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ جیسا اندازاً ان کی پیدائش جو ہے وہ 1895-96 کی تھی، تو 1966 میں، 66 یا 67 تھا شاید، 67 میں وہ، جی ہاں 66، جی کنفرم کیا جی میں نے جی شماروں سے، جی 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 جو ریختہ پر شمارے ہیں جی وہاں جی کے، تو اس جی سے خدا جی ہما کے خدا نے، جی، تو اس سے تو 66 میں ہم نے یہ ہما کی شروعات ہوئی، اور میں اس وقت کیا کرتا تھا کہ کیونکہ تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتا تھا، اردو بھی جانتا تھا، تو میں انگریزی کے رسالوں سے، جس میں جغرافیکل میگزین تھا، وائڈ ورلڈ تھا، کباڑی بازار سے جا کے میں خریدتا تھا سنڈے کو، اور ان سے میں ترجمے کر کے لکھتا تھا کہانیاں۔ نیشنل جغرافیکل میگزین زبردست، انٹرنیشنلی فیمس ہے، اس میں میں ملکوں کے بارے میں لکھتا تھا، ایک طرح سے میں نے سیر کراتا تھا لوگوں کو۔ میں وائڈ ورلڈ جو تھا وہ ایڈونچر کا تھا، کہ افریقہ کے جنگلوں میں کبھی گوریلاز کے بارے میں، کبھی چمپینزی کے بارے میں تصویروں کے ساتھ، سائنس پہ بھی میں لکھتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اردو میں اس وقت لیزر بیم جب آئی تھی اس کے بارے میں لکھا۔ اس وقت پاکستان سے نقل نہیں ہوتا تھا، اور پاکستان سے بند بھی تھے، وہاں سے پابندی تھی، وہاں سے نہیں آتا تھا ہما کے۔ اگر اس وقت کے آپ شمارے دیکھیں گے تو اس میں سب میں آپ کو اوریجنل چیزیں ملیں گی، جس میں میں لکھتا تھا یا پھر میں کاٹ کے نکال کے دیتا تھا جو ترجمے ہوتے تھے۔ اسی وقت میں قیس رامپوری ہمارے یہاں آئے تھے جب واقعات 9 نکلا ہے، اس وقت یہ رامپور سے آئے تھے ینگ، اور پھر جب ہما نکلا ہے تو ہما کی سیٹنگ جو ہے انہوں نے شروع کی۔ ہما پہلا ڈائجسٹ تھا اردو کا، اور اس کے ساتھ ایسے قابل لوگ جڑے، اس کا جو ادارتی وہ تھا
اس میں گوپی چند نارنگ صاحب، تنویر الوی صاحب، اور میرے خیال میں بیگ صاحب، کیا نام تھا ان کا، جو پرنسپل تھے دلی کالج کے، محمود بیگ صاحب، مرزا محمود بیگ صاحب، تنویر الوی صاحب، ہاں اور ایک اور یہ جو اپنے ضیاء السلام ہیں جو ہندو میں لکھتے ہیں، ان کے دادا تھے، بہت بڑے اسکالر تھے عربی کے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، جلالی مولانا کیا جلالی کر کے نام تھا، یہ تمام لوگ اس میں تھے. اس میں سے مل جاتے جی پرانے شمال ریختہ پہ ہیں. ریختہ پہ. اچھا ہاں، تو وہاں سے ملے گا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم لوگوں نے یہ ایک طرح سے انقلاب پیدا کیا اردو صحافت میں. اس وقت تک اردو صحافت لوگ کہہ رہے تھے مر رہی ہے، تو اردو صحافت کو ایک نئی زندگی ملی. آف سیٹ کے اوپر رنگین طباعت کے ساتھ ہما جو ہے، یعنی ہم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے فاقوں کے ساتھ اتنا شاندار میگزین نکالا کہ وہ سال ڈیڑھ سال میں اتنا مقبول ہو گیا کہ ہم اس حالت میں ہو گیا کہ کرائے کا مکان ہم جنگ پورے میں لے کے 68 میں ہم شفٹ ہو گئے. جی J17 میں آ گئے جنگ پورہ میں. اور پھر بڑے بھائی صاحب پہلے خالد صاحب حیدرآباد سے آ گئے، شامل ہو گئے ہمارے ساتھ. اور پھر جب ہم جنگ پورے آ گئے تھے تو احمد مصطفیٰ راہی صاحب بھی مرزا پور سے واپس آ گئے. لیکن یہ جو شروعات ہے اس میں جو قربانیاں تھیں میری بہنوں کی اور ہماری قربانیاں تھیں، ہم خود بنڈل بناتے تھے، خود پیکنگ کرتے تھے، خود وہ سارا کچھ اس کے اندر کرتے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پھر نئی دنیا اتنا زیادہ مقبول ہو گیا ہما کہ پھر ہم نے والد صاحب نے خدا جاری شروع کیا، اسلامی ڈائجسٹ، تہا تاریخی ایک میگزین، جس میں نہیں تاریخی تہا نہیں تو تہا تو ہندی کا ہے، ہدف. اور کیونکہ طارق صدیقی صاحب جو تھے وہ ہمارے شوقین مزاج تھے فلموں وغیرہ کے، تو انہوں نے اداکار نکالا. یہ سب چھوٹے سائز پہ بہترین ڈائجسٹ اور وہ نکلے. اور میرے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا کہ اس کامیاب ہونے یہ، ورنہ ہم ختم، اس کے بعد کچھ نہیں بچتا. تو میں دن رات میں کام کرتا تھا اور ساتھ میں تعلیم بھی حاصل کرتا تھا اپنی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچپن کا ہمارا دور جو ہے یہ گزرا بہت دلچسپ. اور والد صاحب کی تو زبردست، سب سے بڑی ان کی جو طاقت تھی، ایک تو جو فیصلہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے کتنی دقتیں آ جائیں. قوت ارادی زبردست تھی، قوت فیصلہ زبردست تھی، اور بہت کھلے ذہن کے آدمی تھے. یعنی ترقی، ان کی جو سوچ تھی بہت روشن دماغ تھے. وہ دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں. ماشاءاللہ میری تمام بہنوں کو انہوں نے اس وقت تمام برے حالات کے باوجود انہوں نے BA کیا، MA کیا، M.Lic کیا، نوکریاں کیں. والد نے کبھی کوئی اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ ان کی جو جڑیں تھیں نا وہ انگریزی تعلیم سے بھی، اور سب چیزوں کا انہیں اندازہ تھا، وہاں سے آئی تھی. کرکٹ کے بہت شوقین تھے، بہت شاندار کھیلتے بھی تھے. اور کوئی میچ کی جب ہونے والا ہوتا تھا ٹیسٹ میچ، تو وہ پہلے سے تیاری ہو جاتی تھی. شروع صبح سارے کام نپٹا لیتے تھے تاکہ میچ کے وقت ڈسٹربنس نہ ہو. تو یہ اب اس میں کچھ پوچھئے، جو یاد آ رہا ہے میں بتا رہا ہوں. اب یہ کہ اسکول کے زمانے میں کچھ اساتذہ ہوں گے اسکول، جی اس پہ آتا ہوں. جی ٹائٹلر میں چھٹی تو اچھی خاصی ہوش کی عمر ہوتی. جی اور ایسے ہی وہ فتح پوری میں. میں آپ کو پھر جیلی ٹائٹلر سے آپ آئے اینگلو عربک میں. میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو.
ٹائٹلر کا میرا دور جو ہے وہ اچھا بھی تھا، بہت برا بھی تھا، کیونکہ میں جب ٹائٹلر میں پہنچا ہوں اس کے بعد گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے 60-62 سے کہ فاقے کرنا، پیدل اسکول جانا، میرے پاس صرف ایک ہی قمیص تھی، ایک نکر تھا، اور گھر میں بجلی نہیں تھی تو پریس نہیں ہو سکتا تھا، تو میں اس کو آ کے دھو کے اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا. تو اب جہاں سارے بچے بہت بہترین کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، کاروں سے آ رہے ہیں، وہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایسی حالت میں جا رہا ہے، اس کے جیب میں نہ پیسے ہیں نہ اس کے کچھ حالات ہیں، تو ویسے بھی اس کو بہت نیچا دیکھا جاتا ہے. اور یہ اسکول جو تھا یہاں پہ ماحول بہت زیادہ فرقہ وارانہ تھا. تو اسکول میں تمام مسلمان بچوں کو، ہم 14-15 مسلمان لڑکے لڑکیاں تھے. اسکول کی انتظامیہ یا ٹیچر تو اچھے ہوں گے؟ میں نے کچھ نہیں، میں بہت خراب تھے، بہت خراب تھے. میں آ رہا ہوں وہاں پہ. وہ تو انگریز تھے نہیں، بس اس کا جو مالک جو تھا وہ آئرش تھا، جیمز ڈگلس ٹائٹلر، لیکن باقی سب اس نے بہت سستے قسم کے ٹیچر رکھے ہوئے تھے. اس میں خیر جاتے نہیں ہم اس میں، لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ کہ وہ جو ہے اسکول میں لڑکوں کو ملے کے نام سے بلایا جاتا، لڑکیوں کو ملی کے نام سے بلایا جاتا تھا. یہاں تک کہ ٹیچر جو ہیں وہ بھی کہتا ہے بے ملا کھڑا ہو جا. اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھاتے تھے، راجیش نام کے. وہ کلاس میں آتے تھے ہنستے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، ملا کر دو قتل اللہ، ملا کر دو قتل اللہ، اور کہتے کھڑا ہو جا بے ملا، اور پٹائی شروع کر دیتے تھے وہ. کیونکہ 65 کی جنگ ہوئی تھی، پہلے 62 کی جنگ ہوئی اسی وقت میں چائنا کے ساتھ، تو وہ بھی مسلمانوں پہ گالی. 65 کی جنگ ہوئی، اس میں تو بس پھر پورا کھلا ہو گیا. ہم لوگوں پر کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہیں مارنا پیٹنا جو ہے جائز ہے، کوئی اور تو پاکستانی کو تو لڑ نہیں سکتے تھے، جو مسلمان وہاں بچہ ملا ہے وہی پاکستان کا نمائندہ ہے، اس کو مارنا پیٹنا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ بچے سارے یہ پوچھتے تھے، ٹیچر بھی پوچھتے تھے کہ تم کیا پاکستان سے آئے ہو؟ کیونکہ میرے گھر میں میرے والد نے 2 قومی نظریے اور پاکستان کے خلاف بچپن سے ہماری گھٹی میں ڈالا تھا. اتنے کٹر قوم پرست تھے، وطن پرست تھے. اور میں کیونکہ 15 اگست کو پیدا ہوا تھا اور میرا نام بچپن میں شاہد آزاد رکھا گیا تھا، تو میں آزادی اور 15 اگست سے بہت اپنے کو قریب محسوس کرتا تھا. میرے گھر میں دور دور تک کوئی تعلق جو ہے پاکستان کا نام نہیں لے سکتا تھا، اور اسکول میں مجھے پاکستانی کہا جا رہا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ گھر والوں نے بھیجا تھا اتنی قربانی دے کے اس اسکول میں پڑھنے کے لیے، تو میں نے اس کو نبھایا. لیکن اسکول کے اندر ماحول جو تھا بہت ہی زیادہ، کیونکہ یہ اسکول جو ہے کرول باغ میں ہے، جہاں پہ چاروں طرف شرنارتھی آ گئے تھے جو پاکستان سے آئے تھے، وہ تکلیفوں سے آئے تھے. ان کے یہاں بھی وہ گھروں میں جو کہانیاں سنتے تھے، جو مار کاٹ کی کہانیاں سنتے تھے یک طرفہ، اس کے نتیجے میں نفرت کا ماحول تھا اس وقت. دلی کے آج بھی ہے، اب ذرا کھلا ہو گیا پھر سے. جو زیادہ پالشڈ اسکول تھے وہاں کھلا نہیں تھا، لیکن ٹائٹلر اسکول میں مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کا کھلا ماحول تھا جو فرقہ وارانہ تھا. اور بہت زیادہ مسلمانوں کو، جو ہمارے ہسٹری کے ٹیچر تھے وہ حالانکہ کرسچن تھے، وہ آ کے یہ بتاتے تھے کہ کتنے ظالم مسلمان انہوں نے، یعنی الٹی کہانی سناتے تھے وہ، کہ جب انہوں نے قبضہ کیا یروشلم پر تو گھوڑے جو ہیں ان کے خون کے اس میں اٹ گئے، اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے اس میں سے چل کے جاتے تھے تو گھوڑے چل نہیں پاتے تھے کیونکہ اتنا خون بھر گیا تھا. جبکہ یہ الٹی کہانی ہے. صلاح الدین یہ ہاں، لیکن یہ جو ہے ہمارا جو ٹیچر تھا جیکب یا کچھ نام تھا اس کا، وہ جو ہے وہ یہ سناتا تھا. ٹیچر وہاں جو زیادہ تر تھے، معاف کریں، وہ تھے کہ جو کنورٹ ہوئے تھے کرسچن، اور ان کا بیک گراؤنڈ کچھ بہت اچھا نہیں تھا تعلیم کا. ہاں، تو وہ اب اس میں کہہ نہیں جاتا، کہنے کی بات نہیں، وہ بہت ہی خراب بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے، تو پڑھا لکھے نہیں، بس یہ کیوں کرسچن تھے لگانا تھا کیونکہ پادری تھا. دیکھیے یہاں میں اس کو بند کر دوں تو بتاؤں آپ کو، جو ٹائٹلر تھا وہ کیسے بند ہوتا ہے، یہ لائیو پہ دبا دیں تو فنش